بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 دوسرے رکوع کی پہلی آیت، اس کے ابتدائی حصے کے بارے میں اس کا ترجمہ گزشتہ درس میں ہم نے کیا تھا، اور چند باتیں چونکہ یہ بڑی تفصیل طلب آیہ مبارکہ ہے تو اسی کے بارے میں آج چند مزید باتیں جو ہیں اسی کی تفسیر کے سلسلہ میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہرے، منہ کو دھو اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت، یدن کی جمع ایدی، اور مرفقن کہنی کو کہتے ہیں اور مرافق اس کی جمع، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اس میں وضو کے فرائض آ گئے۔ فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو، منہ کو دھو۔ یہ سر کے بال جہاں سے عام طور پر وہ پیدا ہوتے ہیں اور اس سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے یہ جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے کان کی لو، اس سے لے کر یہ دوسرے کان کا یہ سارا ایک جو دائرہ بنتا ہے، یہ چہرہ ہوتا ہے جو سامنے سے نظر آتا ہے۔ تو وضو میں پہلا فرض چہرے کا دھونا، اور دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یعنی کونیاں دھونے میں شامل ہیں۔ کونیاں اگر خشک رہیں گی تو وضو نہیں، دھونے کا جو دونوں ہاتھوں کو یہ کونیوں سمیت، کونیوں کے آگے تک کونیاں اس دھونے میں شامل ہوں۔ وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کرو۔ سر کے مسح کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ ابھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ اب یہاں بھی یہ چیز ہے، اگر اس کو پڑھا جائے وَأَرْجُلِكُمْ، پھر اس کا عطف قریب والے ہوگا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ سر کا مسح کرو اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت مسح کرو۔ لیکن اس کو وَأَرْجُلَكُمْ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کا پیچھے عطف ہوگا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ چہروں کو دھو، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو، اور درمیان میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ سر کا مسح کرو۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں، اسی کی کہ یہ قریب، چونکہ اس کے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ پڑھتے ہیں کہ پاؤں کا مسح کرو، لیکن اگر مسح ہو تو پھر إِلَى الْكَعْبَيْنِ اس کا معنی نہیں بنتا، کہ مسح جو ہوتا ہے وہ تو صرف پاؤں کے اوپر والے حصے پہ کیا جاتا ہے، جس طرح موزوں پہ مسح کیا جاتا ہے تو گیلا ہاتھ جو ہے اوپر کے حصے، وہ انگلیوں سے لے کر پنڈلی کی طرف اوپر والے حصے میں صرف اس کو کیا جاتا ہے۔ تو اب ٹخنوں سمیت مسح کرنا، اور احادیث مبارکہ میں یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے گا، پاؤں پر مسح نہیں کیا جائے گا۔ وہ موزے جب پہنے ہوئے ہوں تو وہ
جو اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ اپنے موقع پہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو موزوں پہ مسح کر سکتے ہیں، پاؤں پہ اس طرح اگر دھوئے جائیں گے وضو میں، پاؤں پہ مسح نہیں کیا جائے گا وضو کرتے ہوئے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں جن کا اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوا۔ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ آگے فرماتے ہیں اس کے علاوہ وضو سے پہلے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا۔ یہ اب نیت، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو ارادہ ہوتا ہے، اور وہی ارادہ جو ہے اسی کو نیت کہا جاتا ہے، دل کا جو ارادہ ہوتا ہے۔ زبان سے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو اصل معتبر وہی ارادہ دل کا ہوتا ہے جو ہم لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ زبان سے نیت کی جاتی ہے، وہ جائز ہے، مستحب ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ ہے۔ اور جب نماز کا ارادہ ہے، جس نماز کا ارادہ ہے اس ارادے سے آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر کسی کا وضو کا ارادہ اور نیت نہیں ہے، لیکن اس نے وضو کے سارے اعضاء اسی طرح دھو لیے جس طرح کہ وضو کیا جاتا ہے، تو وضو اس کا ہو جائے گا، کیونکہ نیت جو ہے وہ سنت اور مستحب میں آتی ہے۔ وہ فرض نہیں ہے کہ جب تک نیت نہ ہو اس وقت تک وضو نہ ہو۔ تو نیت کرنا یہ مستحبات میں ہے۔ اسی طرح بسم اللہ شریف پڑھنا وضو کے شروع میں، یہ بھی مستحبات میں ہے۔ اب یہاں یہ جو بیان ہوا، سب سے پہلے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ چہرے کو دھو، پھر آگے فرمایا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت۔ لیکن اب وضو کیا جاتا ہے ہاتھوں کے ساتھ، تو اس لیے سنت یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا جائے، پھر چہرے کو دھویا جائے۔ تو دونوں ہاتھوں کو پہلے دھونا یہ بھی سنت ہے۔ کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور جن اعضاء کا دھونا ہے مثلا چہرے کا دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت، ان کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ مسح صرف 1 مرتبہ کیا جائے گا، اور باقی جو دھونے والے اعضاء ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ دائیں طرف سے شروع کرنا، کوئی بھی مثلا ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے آغاز ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے، حتی التنعل والترجل، کہ جوتا پہننے میں بھی پہلے دایاں جوتا پہنا جائے۔ کنگھی شریف حضور کرتے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ تو ہر یعنی اچھا جو بھی یعنی مستحب کام ہے اس میں دائیں طرف حضور پسند فرماتے۔ کسی کو کوئی چیز پکڑانی ہے تو دائیں ہاتھ سے، کسی سے کوئی چیز لینی ہے دائیں ہاتھ سے، تو دائیں طرف سے شروع کرنا، مثلا پہلے دائیں پاؤں کو دھونا، سیدھا پاؤں، پھر الٹا پاؤں دھونا، تو یہ بھی مستحبات میں آتا ہے۔ کانوں کا مسح کرنا، سر کا مسح تو فرض ہے، تو کانوں کا مسح اور گردن کا مسح، تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ سب اعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ثابت ہیں۔ یہ جن کا بیان ہوا، بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا، اور اسی طرح پہلے دونوں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، کان کا مسح، تو فرماتے ہیں یہ حضور کے معمولات سے ثابت ہیں۔ فقہا نے ان میں سے بعض کو سنت اور بعض کو مستحب قرار دیا ہے۔ آگے ایک حدیث پاک بیان کی ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
آپ نے ایک مرتبہ وضو کیا، یعنی لوگوں کے سامنے دونوں ہاتھوں کو پہلے اچھی طرح دھویا 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ کلی کی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، پھر 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، جس طرح کے ہم وضو کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ سنت طریقہ ہے کہ پہلے تینوں ہاتھوں کو دھویا جائے، پھر 3 مرتبہ کلی کی جائے، اس میں مسواک بھی سنت ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا 3 مرتبہ، پھر دونوں یعنی چہرے کو 3 مرتبہ دھونا، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھونا، پھر مسح کرنا، اور پھر آخر میں دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا۔ اب اس سے متعلقہ کچھ چیزیں، سب سے پہلے وضو کے متعلق چند احادیث مبارکہ۔ وضو کے فضائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کو قیامت کے دن غر محجل کہہ کر پکارا جائے گا۔ گزشتہ درس میں بھی ایک اور یعنی مسئلے میں اس کا ذکر ہوا تھا۔ غر محجل کہتے ہیں جس کو ہم اردو پنجابی میں پنج کلیان کہتے ہیں، کہ ایسا گھوڑا جس کے چاروں کھر اور ماتھے پہ سفید ایک نشان ہوتا ہے۔ تو غر محجل حضور کی امت کو، تو یہ غر محجل کس طرح ہوں گے؟ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وضو کی وجہ سے جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے حضور کی امت کو غر محجل پنج کلیان کہا جائے گا، کہ جن جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے تو وہ چمک رہے ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنی سفیدی زیادہ کرنا چاہتا ہو، یعنی وہ اپنی سفیدی کو زیادہ کرے، یعنی اچھی طرح دھوئے۔ بعض روایات میں کہ حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے یعنی بغلوں تک دھویا۔ تو بہرحال فرض یا جو اصل جو ضروری ہے وہ کونیوں سمیت ہے، جب کونیوں سمیت دھو لیا گیا تو فرائض اور وضو جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو جب چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیا، و جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے قطرے کے ساتھ اس کے ہر گناہ وہ دھل جاتے ہیں جو ہاتھوں سے اس نے کیے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور وضو کر کے وہ مسجد میں جائے تو اس کا مسجد میں جانا صرف نماز کے لیے ہو تو اس کو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا اور اس کا ایک گناہ مٹا دے گا حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ تو یعنی ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ وضو کے بعد کچھ اذکار ہیں جو احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں۔ ایک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اسی طرح
دوسرا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی وضو کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی وضو کے بعد مستحب ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر یہ کلمات پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اب اس سلسلہ میں کچھ اور ضروری مسائل، مثلاً ایک یہ ہے کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کا ارادہ کرو، تو آگے وضو کے فرائض بیان کیے، یعنی وضو کرو۔ تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عام معمول بھی یہی تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے۔ لیکن بہرحال جائز ہے کہ آدمی ایک نماز پڑھی ہے، اگر دوسری نماز تک وضو ہے تو اس وضو سے وہ دوسری نماز، تیسری نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت انس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت انس نے کہا ہم میں سے کسی ایک شخص کے لیے وضو کافی ہوتا تھا جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو، یعنی جب تک وضو ہے تو وہ اس باقی جو عبادات جن کے لیے وضو ضروری ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر دوسری نماز کا وقت آ جائے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، تیسری نماز کا وقت آ جائے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، حضور کی سنت عمومی عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ ہر نماز کے لیے آپ وضو فرماتے تھے۔ آگے ایک حدیث پاک میں حضرت سوید بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام صحبا پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے کھانا منگوایا تو صرف ستوئی اس وقت تھے وہی پیش کیے گئے، تو حضور نے ان کو تناول فرمایا، ہم نے بھی کھایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے لیے اٹھے، آپ نے کلی کی اور ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، یعنی حضور نے نماز پڑھائی، ہم نے حضور کے پیچھے پڑھی۔ تو اب صرف کلی کی، وہ اس لیے کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے ذرات جو ہیں وہ منہ کے اندر ہوتے ہیں، تو نماز کی حالت میں پھر وہ اگر ان کو نگلے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آدمی کوئی چیز کھاتا پیتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن کھایا پیا پہلے ہے، منہ کے اندر اس کے ذرات موجود ہیں، تو پھر اگر وہ تھوڑی سی مقدار میں، قلیل مقدار میں اگر ہے تو وہ معاف ہے، یعنی اس کو اگر دوران نماز نگل لیا جو نماز شروع کرنے سے پہلے منہ کے اندر، دانتوں کے اندر موجود تھا، اور اگر بڑی مقدار، زیادہ مقدار میں، یعنی ایک چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، جو پہلے سے منہ کے اندر موجود ہے اور دوران نماز اس کو نگلا ہے۔ اور اگر پہلے نہیں بلکہ نماز پڑھتے ہوئے کسی صورت میں کوئی بھی چیز کھائی پی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ اس میں فرق ہے، اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھائی پی ہے جو پہلے سے منہ میں نہیں تھی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر پہلے سے منہ کے اندر موجود ہے اور دوران نماز اس کو نگلا ہے تو تھوڑی مقدار میں ہے تو معاف ہے، زیادہ ہے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر کھایا پیا ہو تو آدمی منہ کو، دانتوں کو صاف کر لے تاکہ نماز کے اندر یہ ایسی کیفیت پیدا نہ ہو۔ تو اس میں دو چیزیں آ گئیں،
ایک تو یہ کہ کھانے پینے سے وضو جو ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر باوضو آدمی اس نے کھایا پیا ہے تو وضو اس کا برقرار ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اس میں چونکہ چکنائی زیادہ ہوتی ہے تو مطلب یہی ہے کہ اچھی طرح دانتوں کو منہ کو صاف کیا جائے۔ بہرحال بعض روایات میں یہ ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں بھی فقہا نے یہی کہا ہے کہ مطلب ہاتھ دھونا اور منہ وغیرہ اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ کھانا پینا کوئی بھی انسان چاہے گوشت کھائے، آگ سے پکی ہوئی چیز کھائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ہاں یہ ہے کہ اگر کھایا پیا ہے تو انسان دانتوں کو منہ کو اچھی طرح صاف کر لے تو وضو جو پہلے سے موجود ہے وہ برقرار ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک وضو سے 2 نمازیں حضور نے پڑھی، عصر کی پڑھی، پھر کھایا، اور پھر مغرب کی نماز صرف کلی کی اور مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی۔ تو ایک وضو سے کئی نمازیں جو ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی اور موزوں پر مسح کیا۔ حضور نے مسح کیا، یعنی موزے پہنے ہوئے تھے، تو جب وضو کیا تو موزوں پہ مسح کیا اور پھر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ حضرت عمر نے عرض کیا آج حضور نے ایسا کام کیا جو پہلے آپ نہیں کرتے تھے، یعنی عام معمول یہی تھا کہ حضور ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے قیام کے، یعنی گھر میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ عمدن کیا ہے جان بوجھ کر، تاکہ یعنی یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اگر وضو ہے تو دوسری نماز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، سنت اور مستحب کی حد تک تو درست ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس میں ایک دو چیزیں ہیں، اس روایت میں تو یہ ہے کہ کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں، اور بعض روایات میں ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور نے 5 نمازیں ایک وضو سے پڑھی، لیکن یہ 5 نمازوں والی روایت تھوڑی سی محل نظر ہے کہ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو 5 نمازیں یہ عام روٹین میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آدمی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ایک وضو سے پڑھے۔ چاہے یہاں پر بھی دن سردیوں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اگر آدمی صبح 8 بجے بھی فجر کی نماز پڑھے تو عشاء کی نماز 7 بجے ہوگی، تو تقریباً 12 گھنٹے کم از کم بن جائیں گے کہ صبح 8 بجے سے پہلے وضو کرے اور عشاء کی نماز پڑھ کے تقریباً فارغ ہوتے 8 بج جائیں گے، تو 12 گھنٹے تک وضو کا عام روٹین میں رہنا یہ مشکل ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، خاص طور پر اگر ظہر کو تھوڑا سا مؤخر کیا جائے اور آخری وقت میں پڑھی جائے، عصر، مغرب، عشاء، یہ ہو سکتا ہے کہ 4 نمازیں جو آدمی ایک وضو سے پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن 5 نمازیں ایک وضو سے یہ عام روٹین میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو روایت مسلم شریف کی کہ کئی نمازیں، ہو سکتا ہے 3 ہوں 4 ہوں، یعنی یہ ہے کہ وقت پہ پڑھی جائیں، اور اگر قضا نمازیں پڑھیں تو پھر تو یعنی 1 گھنٹے میں 4 5 6 نمازیں اگر قضا نمازیں تو وہ تو پڑھی جا سکتی ہیں نا، اپنے اپنے وقت میں 5 نمازیں دن کی ایک وضو سے یہ عام روٹین میں ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ حضور آپ نے آج ایسا کام کیا جو آپ عام طور پر نہیں فرماتے، تو فرمایا میں نے جان بوجھ کر کیا، یعنی مقصد یہ تھا کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب اس میں حضرت فاروق اعظم کا مشاہدہ یا انہیں جو یاد تھا اس کے مطابق انہوں نے کہا تھا، ورنہ پہلے بھی ہوتا ہے کہ غزوہ خیبر کا، یہ ابھی حدیث پاک بیان ہوئی
کہ حضور نے 2 نمازیں ایک وضو سے پڑھی، تو یہ یعنی پہلے غزوہ خیبر پہلے ہوا، تو وہاں جن صحابہ کرام نے دیکھا وہ سب انہوں نے بیان کیا کہ ایک وضو سے حضور نے 2 نمازیں پڑھی، اور بعض اوقات یعنی 2 سے بھی زیادہ نمازیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے پڑھی۔ غزوہ خندق کے موقع پہ یعنی وہ جو حضرت فاروق اعظم نے کہا نا کہ آج آپ نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہیں کیا تھا، وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت پر وہ 4 نمازیں پڑھی تھیں، یا جو بھی جتنی پڑھی تھیں 2 3 4، ہو سکتا ہے 4 ہی ہوں کہ ظہر کی لیٹ پڑھی ہو، آخری وقت میں پڑھی ہو، پھر عصر، پھر مغرب، عشاء اول وقت میں پڑھ لی ہو۔ تو پہلے بھی ایسا ہوا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب جاء یوم الخندق بعد ما غربت الشمس، حضرت عمر فاروق آئے غزوہ خندق کے موقع پہ اس دن، بعد ما غربت الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد، سورج ڈوب چکا تھا، فجعل یسب کفار قریش، تو قریش کے کفار کو وہ برا بلا کہنے لگے، قال یا رسول اللہ ما کدت اصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب، عرض کیا حضور میں تو عصر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا کہ سورج ڈوب گیا ہے، یعنی اس لڑائی میں اتنی اس دن شدت تھی کہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما صلیتها، حضور نے فرمایا میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو فرماتے ہیں فقمنا الی بطحان، تو ہم ایک مدینہ کی ایک وادی بطحان کی طرف گئے، یعنی قریب، فتودع للصلاۃ، حضور نے نماز کے لیے وضو کیا، وتودعنا لها، ہم نے بھی نماز کا وضو کیا، صحابہ کرام جو ساتھ تھے، فصلی العصر بعد ما غربت الشمس، تو سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، یعنی با جماعت، وہ جو صحابہ کرام جو اس جنگ کی شدت اور سختی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تھے، مغرب کی نماز انہوں نے با جماعت ادا کی، ثم صلی بعد، یعنی عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی وہ قضا ہو چکی تھی، تو قضا نماز با جماعت ادا فرمائی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ بعد میں صلاۃ الخوف کا اجازت مل گئی، وہ پچھلی صورت میں 5ویں سپارے میں گزرا ہے کہ اگر لڑائی میں ایسا موقع آ جائے کہ دشمن سامنے ہو اور خطرہ ہو کہ نماز شروع کریں گے تو وہ حملہ کر دیں گے، تو پھر صلاۃ الخوف ادا کی جاتی ہے کہ یا تو اس طرح ہوگا، اگر تو سب لوگ راضی ہوں کہ ٹھیک ہے بھئی آدھے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں، پھر وہ دشمن کے سامنے چلے جائیں، جنہوں نے نہیں نماز پڑھی ہے وہ آ جائیں، وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، تو یہ طریقہ تو ہوگا کہ ٹھیک ہے بھئی آدھوں نے پہلے نماز پڑھی ہے، آدھوں نے بعد میں پڑھی ہے۔ لیکن اگر وہ سب کے سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کا یہ یعنی خواہش ہوتی تھی کہ سب حضور کے پیچھے نماز پڑھیں، تو پھر صلاۃ الخوف آدھی نماز امام ایک لشکر کے آدھے حصے کو پڑھائے گا، پھر دوسرے حصے کو آدھے۔ وہ کیا طریقہ ہوگا؟ مثلا عام طور پر مسافر ہوتے ہیں 2 رکعت پڑھی جائیں گی، یا فجر کی ہو وہ بھی 2 رکعتیں ہیں، تو اس میں امام قبلہ کی جانب منہ کر کے صف کھڑا ہوگا، اس کے پیچھے آدھا لشکر جو ہے وہ آ کے صف بنائیں گے اور 1 رکعت ان کو پڑھائے گا۔ 1 رکعت ادا کرنے کے بعد وہ چلے جائیں گے دشمن کے سامنے، دوسرا حصہ جو ہے وہ آ جائے گا، اب امام ان کو دوسری رکعت پڑھائے گا، پھر امام کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں، وہ سلام پھیر دے گا، اور وہ سلام پھیرنے کے بعد اس طرح 1 رکعت پڑھیں گے جس طرح
کہ کوئی آدمی بعد میں نماز میں شامل ہوتا ہے، اس کی رکعت پہلی رہ جاتی ہے تو وہ پہلی رکعت جس طرح پڑھتا ہے وہ اس طرح پڑھیں گے، پھر وہ نماز مکمل کر کے سلام پھیر کے چلے جائیں گے دشمن کے سامنے، پھر دوسرا گروہ جو پہلے جنہوں نے پہلی رکعت پڑھی تھی وہ آئیں گے، اور پھر وہ اس طرح پڑھیں گے کہ جس طرح کوئی آدمی نماز پڑھ رہا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے آتا ہے، درمیان میں 1-2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو اس طرح یعنی فرق یہ ہے کہ جس کی پہلی رکعت رہ جاتی ہے جب وہ بعد میں پڑھتا ہے تو وہ اس میں قرات کرتا ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اس میں الحمد شریف صورت پڑھتا ہے، لیکن درمیان میں جو 1-2 رکعتیں یعنی جس کو وہ لاحق کہتے ہیں، تو درمیان میں اگر 1-2 رکعتیں رہ گئیں تو وہ پھر بغیر قرات کے آ کے مکمل کرتا ہے کہ وہ گویا کہ امام کے پیچھے ہی ہے اس طرح۔ تو بہرحال پھر وہ جو ہے وہ اپنی دوسری رکعت آ کے پڑھیں گے اور تشہد پڑھ کے سلام پھیر کے، تو یہ صلاۃ الخوف جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی اجازت دی، تو اس وقت تک چونکہ اس کی اجازت نہیں تھی، یہ مشروع نہیں ہوئی تھی، تو یہ ہوا کہ جنگ کی سختی کی وجہ سے اتنا، چونکہ خندق کھودی ہوئی تھی، دشمن کا بہت بڑا لشکر تھا، پورے عرب کا لشکر اکٹھا ہو کے آ گیا تھا مدینہ منورہ پہ، حملہ آور ہوا تھا، تو اب خندق کھود کے ان سے دفاع کیا گیا تھا، وہ اس کو عبور نہ کر سکیں، لیکن اب اس کا حفاظت کرنی، نگرانی کرنی بھی ضروری تھی کہ وہ کہیں خندق کو عبور کر کے نہ آ جائیں، تو ایک طرف مسلمان کھڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دوسری طرف کافر کھڑے تھے، اور اتنا زیادہ یہ لغار تھی کہ عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی، وہ نہیں پڑھ سکے، سورج غروب ہونے کے بعد اس کو قضا کر کے پڑھا، اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازوں کے پڑھنے سے مشغول رکھا، حتیٰ کہ جتنا اللہ نے چاہا رات کا حصہ گزر گیا، یعنی اتنی یلغار تھی کہ ظہر بھی نہیں پڑھ سکے، عصر بھی نہیں پڑھ سکے، مغرب بھی نہیں پڑھ سکے، اور عشاء کا وقت ہو گیا، تو رات کا کچھ حصہ گزر گیا، جب اندھیرا چھا گیا خوب، تو اب چونکہ پھر وہ واپس پیچھے چلے گئے اپنے خیموں میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا، تو انہوں نے اذان کی، پھر اقامت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کی، عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کی، مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کی، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، یعنی 4 نمازیں ایک وقت میں عشاء کے وقت میں اکٹھی کی گئیں۔ تو 4 نمازیں جو ہیں، یعنی چوتھی نماز تو اپنے وقت میں عشاء میں پڑھی گئی، 3 نمازیں جو ہیں وہ قضا پڑھی گئیں، ظہر کی بھی قضا ہوئی، عصر کی بھی قضا ہوئی، مغرب کی بھی قضا ہوئی، اور عشاء کے وقت میں ان تینوں نمازوں کو با جماعت قضا کیا گیا، اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ اب ان احادیث میں محدثین کرام نے یوں تطبیق دی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ عصر کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھی سورج غروب ہونے کے بعد، اور پھر مغرب پڑھی، اور یہاں ہے کہ 4 نمازیں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، یہ عشاء کے وقت میں تینوں قضا کر کے پڑھی گئیں، پھر عشاء کی پڑھی گئی۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ خندق کئی دن تک رہا، حضور نے خندق کھودی، اور وہاں پھر خندق کے دفاع کے لیے صحابہ کرام حضور موجود ہیں، کافر آئے، انہوں نے جب دیکھا خندق، ایک تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا بھئی، ہمارا تو یہ پروگرام تھا کہ یلغار کریں گے اور ایک ہی حلے میں مٹا کے سب کچھ رکھ دیں گے، اب آگے خندق ہے اتنی چوڑی اور اتنی گہری کہ اس کو اس طرح عبور نہیں کیا جا سکتا، تو اب وہ ادھر ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے، ادھر مسلمان ہیں وہ بھی یعنی خندق کی دوسری جانب، اور ادھر کافر ہیں وہ خندق کے پار جو ہیں وہ بھی، تو یہ کئی دن تک غالباً 1 مہینے تک وہ محاصرہ رہا غزوہ خندق کے موقع پر۔ تو مختلف اوقات میں ہوا، کسی دن یہ ہوا کہ عصر کی نماز قضا ہوئی اور اس کو مغرب کے وقت میں پڑھا گیا،
پہلے عصر کی نماز جماعت کرائی، پھر مغرب کی، اور ایک دن اتنی زیادہ یلغار ہوئی کہ ظہر بھی نہیں پڑھ سکے، عصر بھی نہیں پڑھ سکے، مغرب بھی نہیں پڑھ سکے، اور رات جب کافی گزر گئی، اندھیرا چھا گیا، تو پھر ظہر، عصر، مغرب یہ تینوں قضا با جماعت پڑھی گئیں، اور پھر عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھی گئی۔ تو بہرحال یہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اس دن فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے اپنے اپنے وقت میں نمازوں کو ایک ہی وضو سے پڑھا، تو گویا یہ بھی ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے جواز کہ یہ جائز ہے کہ آدمی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھے۔ سر کے مسح کے بارے میں یہ اختلاف ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو، تو اب اس میں کوئی مقدار جو ہے وہ بیان نہیں ہوئی۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی مقدار، یعنی 3 انگل کی مقدار اگر سر پہ مسح کر لیا تو یہ کافی ہے، بعض کہتے ہیں پورے سر کا مسح کیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھا حصہ، سر کا چوتھا حصہ جو ہے اس کا مسح وہ فرض ہے، اور احادیث مبارکہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ حضور نے وضو کیا اور سر کے اگلے حصے پیشانی پہ مسح کی، یعنی وہ سر کا چوتھائی بنتا ہے، اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح جو ہے وہ ضروری ہے۔ پورے سر کا مسح سنت ہے، لیکن سر کے چوتھے حصے کا مسح جو ہے وہ فرض ہے۔ پاؤں کے بارے میں پہلے بحث ابھی ہو گئی ہے کہ پاؤں کا دھونا یہ وضو کے اندر ضروری ہے، اور اس کا جو عطف ہے وہ وَامْسَحُوا پر نہیں ہے بلکہ فَاغْسِلُوا پر ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ چہرے کو دو، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو، اور درمیان میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ سر کا مسح کرو، وہ درمیان میں۔ اب اس میں کچھ چیزوں میں فقہا میں اختلاف ہے کہ نیت، اگر انسان کی نیت نہیں ہے اور اس نے اعضائے وضو دھو لیے ہیں، یعنی جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح وہ سارے وضو اعضاء دھو لیے تو وضو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان باقاعدہ دل کا ارادہ ہو وضو کرنے کا، اور وہ دل کے ارادے سے پھر اعضائے وضو کو دھوئے۔ مثلا دیکھیے ایک آدمی کہیں حوض میں، تالاب میں، کسی کھلے پانی میں جاتا ہے اور اس نے وہاں ڈبکی لگائی، اچھی طرح سارا جسم اس کا دھل گیا، تو وضو کے سارے اعضاء ہو گیا۔ اب اس کا ارادہ نہیں بھی تھا تو وضو تو ہو گیا پاک صاف پانی میں، جب اس نے ڈبکی لگائی اچھی طرح سارا، تو اب نیت نہیں ہے لیکن وضو ہو گیا، کیونکہ وضو کے سارے اعضاء اس کے دھل گئے ہیں۔ تو نیت نہیں بھی ہے تو پھر بھی وضو اس کا ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی وہ نیت کرے اور نیت کے ذریعے یعنی پھر اس کے بعد اعضائے وضو کو دھوئے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے، ترتیب جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، سب سے پہلے ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کہ چہرے کو دھو، پھر آگے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت، اور آگے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یہ ترتیب بعض ائمہ کے نزدیک ضروری ہے، اگر اس ترتیب کے خلاف کیا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ یعنی پہلے، اب سنت طریقہ تو یہی ہے نا کہ دونوں ہاتھوں کو یہاں یہ جو گٹ جس کو کہتے ہیں یہ جو ہڈی ہے یہاں تک دھویا جائے، پھر چہرے کو دھویا جائے، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت، پھر سر کا مسح کیا جائے، پھر پاؤں۔ لیکن اگر اس ترتیب کے خلاف کسی نے کیا، پہلے پاؤں دھو لیے، تو
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے، لیکن وضو ہو جائے گا اگر یہ ترتیب جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے اس ترتیب کے خلاف اعضائے وضو کو دھویا تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے اسی طرح وضو کرنا ضروری ہے کہ پہلے یعنی ہاتھوں کو دھونا سنت ہے، پھر چہرے کو دھویا جائے، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، عام یہی ہوتا ہے، پھر سر کا مسح کرتے ہیں، پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ لیکن اگر خلاف ترتیب کیا تو وضو ہو جائے گا، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وضو ہوگا ہی نہیں۔ اور ایک اور چیز اس میں موالات، یعنی پے در پے، ایک عضو کے دھونے کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد، یہ نہیں ہے کہ آدمی چہرہ دھو کر کوئی کسی اور کام میں مشغول ہو جائے کہ چہرہ خشک ہو جائے، پھر آئے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لے، پھر کسی اور کام میں لگ جائے، پھر سر کا مسح کرے، پھر یعنی درمیان میں کوئی اور کام کرنا، اس طرح کے ایک عضو جو دھویا ہے وہ خشک ہو جائے، تو یہ بھی یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سنت ہے کہ موالات ہو، پے در پے اعضائے وضو کو دھویا جائے، لیکن فرض نہیں ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک یہ بھی فرض ہے کہ مثلا چہرہ دھویا، پھر کسی اور کام میں مشغول ہو گیا اور وہ چہرہ خشک ہو گیا، اب پھر دوبارہ دھونا ضروری ہوگا، وہ پہلے دھویا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ پہلے دھویا اور وہ خشک ہو گیا، پھر آگے دوسرے عضو کو دھویا، تو یہ خلاف سنت ہے، لیکن وضو بہرحال ہو جائے گا، بشرطے کہ درمیان میں کوئی وضو کو توڑنے والی چیز نہ پائی جائے، اور اگر درمیان میں کوئی وضو کو توڑنے والی چیز پائی گئی تو پھر تو بہرحال جو پہلے دھویا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جس طرح وضو کر رہے ہوتے ہیں، آدھا وضو کیا ہے تو درمیان میں کوئی وضو کو توڑنے والی چیز پائی گئی کہ یعنی ہوا خارج ہوئی، تو اب پہلے جو وضو کیا ہوا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب دوبارہ پھر نئے سرے سے پھر شروع کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی عضو دھویا ہے اور درمیان میں کوئی اور کام شروع کر دیا اور وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی تو وہ پہلے دھویا ہوا ختم ہوگا، اب نئے سرے سے دھونا پڑے گا۔ لیکن اگر درمیان میں کوئی ناقض وضو نہیں پایا گیا، کوئی وضو کو توڑنے والی چیز نہیں پائی گئی، تو اگر تاخیر بھی ہوئی ہے تو یہ خلاف سنت ہے، لیکن وضو بہارا ہو جائے گا کہ ایک عضو کو دھویا، پھر کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، پھر دوسرے عضو کو دھویا، پھر کوئی اور کام کیا، پھر یعنی وضو پہلے جو دھوئے تھے وہ خشک ہو گئے، اس کے باوجود وضو ہو جائے گا، درست ہوگا، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ لیکن بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی پہلے جو دھویا خشک ہو گیا وہ ختم ہو گیا، اب اس کو دوبارہ دھونا ضروری ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ صورتیں مجبوری کی ہوتی ہیں، بہرحال یہ جو ہے نا ترتیب اسی طرح ہونی چاہیے جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، سنت طریقہ یہی ہے۔ اسی طرح موالات یعنی پے در پے دھونا، درمیان میں وقفہ نہ ہو، یہ بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ جب آدمی وضو کرے تو ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو، یعنی موالات ہو، پے در پے وہ اس کو کرے۔ وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت مسواک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے اور حضور نے اس کو بہت پسند فرمایا۔ مسواک جو لکڑی کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا، یعنی ان کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا، تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن اس کو فرض نہیں کیا گیا کہ جو چھوڑیں گے ان کا پھر وضو نہیں ہوگا، گناہ گار ہوں گے۔ تو بہرحال یہ سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ ایک وضو جب کیا
اور اس کے ساتھ مسواک کی، تو مختلف احادیث میں یہ ہے کہ دوسری نمازوں پر وہ 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے کہ وضو کرتے ہوئے مسواک کی اور اس سے جو نماز پڑھی، اور ایک وضو کیا بغیر مسواک کے اور پھر نماز پڑھی، تو جو وضو مسواک کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو 70 درجے زیادہ اس کا درجہ، اس کا ثواب ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، حضور نے اس کی ترغیب دی ہے۔ حضور کا اپنا معمول یہی تھا کہ حضور عام ہر وقت ہر نماز ہر وضو کے ساتھ اور وضو کے علاوہ بھی جب سوتے اٹھنے سے پہلے حضور وضو فرمایا کرتے تھے۔ آج کے دور میں یہ برش وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی درست ہے، لیکن وضو کے ساتھ مسواک جو ہے اس کا استعمال کرنا وہ سنت ہے، اس کو یعنی کرنا چاہیے۔ اس وضو کے ساتھ مسواک کو استعمال، ویسے دانت وغیرہ صاف کرنے کے لیے ٹھیک ہے برش وغیرہ وہ استعمال کریں، لیکن وضو کے وقت وہ مسواک کو استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر کہیں کسی وقت مسواک نہیں مل رہی ہے تو انگلیوں کے ساتھ دانتوں کو صاف کر لیا جائے تو پھر بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ مسواک وغیرہ گم ہو جائے، نہ ملے، تو عام طور پر یہی کوشش کرنی چاہیے کہ مسواک ہو اور مسواک کی جائے وضو کرتے ہوئے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح وضو میں گردن کا مسح کیا جاتا ہے، یعنی سر کا مسح، یہ اس طرح یہ 3 انگلیاں الگ، یہ تینوں انگلیوں کو یہاں سے جوڑ کے آخر تک لے جاتے ہیں، پھر ہتھیلی کے ساتھ یہ واپس لایا جاتا ہے یہاں تک مسح، پھر یہ جو انگلی شہادت کی دونوں اس کے ساتھ کان کے اندر کی جانب مسح کیا جاتا ہے، پھر انگوٹھے کے ساتھ کان کے پیچھے کا مسح، یہ سنت اور مستحب طریقہ ہے، پھر الٹے ہاتھ کے ساتھ یہ گردن کا مسح کیا جاتا ہے، اور صرف گردن کا، گلے کا نہیں، آدھا یہاں تک گردن ہے آدھا آگے گلا ہے، تو گردن کا مسح جو ہے وہ سنت ہے، گلے کا نہیں۔ اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا، مثلا داڑھی ہے اس میں سے جب جسم نظر نہیں آتا ہے تو اب داڑھی کا اوپر سے دھو لیا جائے گا تو یہی کافی ہے، لیکن داڑھی کے اندر جو ہے انگلیاں ڈالی جائیں تو یہ اس کو خلال کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں اچھی طرح خلال کرنا، یعنی ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر انگلی، اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے سے خلال کرنا، یہ بھی سنت۔ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اب چند چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، ایک تو پیشاب اور پاخانہ، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جسم سے اگر خون یا پیپ وہ نکلے اور بہہ جائے، اپنا جہاں سے نکلی ہے وہاں سے تجاوز کر جائے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون نکلا ہے یا پیپ ہے، کوئی زخم ہے اس پہ پیپ پڑی ہوئی ہے، وہ نکلے اور نکل کے اپنی جگہ سے تجاوز کر جائے، بہہ جائے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر صرف اتنا خون ہے، وہ ذرا سا چمکا ہے، آگے نہیں نکلا ہے، جب تک وہ اپنے زخم سے تجاوز نہیں کرے گا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر وہ بہہ گیا ہے زیادہ مقدار میں تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، اور خاص طور پر یہ درس میں اور جمعے کی تقریر میں اس کا عام طور پر جو ہے وہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، درس میں بھی اور جمعے میں بھی تقریر ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو آدمی بغیر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے اور آنکھ لگ گئی ہے، وہ سو گیا ہے، اونگ آ گئی ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ٹیک لگا کے وہ سو گیا، جس طرح مثلا کرسی پہ جو بیٹھتے ہیں وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، اور ٹیک لگائی، اور ٹیک ایسی ہے کہ اگر اس کو ہٹایا جائے تو آدمی گر جائے،
یا جس طرح ہاتھ کی ٹیک یہ ٹیک لگائی ہوئی ہے، اگر اس کو ہٹائیں تو آدمی گر جائے گا، تو کوئی بھی اس طرح ٹیک لگائی، یا لیٹ کے سو جانا، یا ٹیک اس طرح کی لگی ہوئی ہو، مثلا یہ ستون کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، ہاتھ کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، کرسی پہ ٹیک اس طرح لگی ہوئی ہے کہ جس کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے وہ جو سہارا اس کو ہٹایا جائے تو آدمی گر جائے، یہ غفلت کی نیند ہے۔ اس طرح سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر بیٹھا ہوا ہے یا نماز کی حالت میں، قیام میں، تشہد کی حالت میں، حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں بھی، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ویسے بیٹھا ہوا ہے جس طرح آدمی چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے، چار زانو بیٹھتا ہے، یا تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے تو آنکھ لگ گئی، تو اس طرح وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ٹیک لگائی، اس طرح ٹیک لگائی کہ اس کو ہٹایا جائے تو آدمی گر جائے، تو یہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور چیز، نماز کے دوران اگر کہکہ لگا کے کوئی ہنستا ہے، کھل کھلا کے ہنستا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب عام جو چیزیں ناقض وضو ہیں ان میں یہ ہنسنا نہیں پایا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ خلاف قیاس ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک صحابی تشریف لائے جو نابینا تھے، وہ آ رہے تھے، سامنے گڑھا تھا، ان کو نظر نہیں آیا، وہ گرے تو کچھ لوگوں کی ہنسی وہاں نکل گئی۔ تو نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ جو نماز کے اندر ہنسے ہیں وہ جائیں وضو کر کے آئیں اور دوبارہ نماز پڑھیں۔ تو اب اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر کوئی ہنسے گا کھل کھلا کے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کر کے وہ نماز پڑھے گا۔ اگر نماز سے باہر ہنستے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صرف نماز کی حالت میں اگر کوئی آدمی کھل کھلا کے ہنستا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی جائے گی، جا کے وہ وضو کر کے آئے گا اور پھر نماز پڑھے گا۔ لیکن نماز کے باہر اگر آدمی ہنستا ہے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، حضور کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ حضور مسکراتے تھے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور مسکراتے۔ کھل کھلا کے ہنسنا یہ یعنی آداب کے خلاف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ لیکن بہرحال اگر نماز سے باہر کوئی اس طرح کھل کھلا کے ہنستا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز کے اندر اگر وہ اس طرح ہنستا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔